کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت ہے تم نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر جی وجیح، پہلے تو آپ قابل ستائش ہیں کہ آپ نے یہاں پہ مرثیوں کے حوالے سے نئی جنریشن کے لیے اور بچوں کے سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا کہ جو مرثیے کے بڑے شعراء ہیں ان پہ گفتگو کی جائے. تو اسی سلسلے میں آپ نے مجھ سے کبھی میر انیس پہ بات کی اور کبھی مرزا دبیر پہ بات کی، اور اب آپ کا حکم ہے کہ میں جوش کے حوالے سے بات کروں. تو دیکھیے، ہماری جو کلاسیکل شاعری ہے، ظاہر سی بات ہے مرثیہ تو حضرت آدم سے چل رہا ہے، اور حضرت نوح کا مرثیہ موجود ہے، حضرت دانیال کا مرثیہ موجود ہے. عبرانی زبان میں شعر ٹرائے کے کنارے ہومر اور ورجل کے جو کلام ہیں وہ مرثیے کا بڑا نمونہ ہے. اور عربی میں خود سیرت ہشام بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کریم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر رونے والیوں کو بلایا. ہمارے نبی شاعر نہیں تھے، مگر انہوں نے مرثیے کی مجلسیں جو ہیں وہ کروائیں، اور حضرت ابو طالب کے مرثیے، مولا کائنات کے مرثیے، اور شہزادی کونین کا مرثیہ صبۃ علیہ مصائب اللہ ونہا صبۃ علیہ مسرنا لیالیہ، اور واقعہ کربلا میں خود امام حسین کے مرثیے حضرت عباس کی شہادت پر، حضرت علی اکبر کی شہادت پر، حضرت علی اصغر کی شہادت پر، اور پھر امام حسین کی شہادت پر جناب زینب کا مرثیہ فیا عیونا اس کبھی علی بنی بنت النبی، اور حضرت ام کلثوم کا مرثیہ مدینے کی واپسی پر. تو یہ مرثیوں کا عربی میں ایک بڑا سلسلہ ہے، اور پھر فارسی میں جو ہے وہ محتشم اور مقبل اور کاشی اور آذری، اس طریقے سے فارسی کی جو ایرانی شاعری ہے اس میں ایک بڑی روایت مرثیے کی موجود ہے. پھر ہمارے ہاں حیدرآباد دکن میں جب پہلا دبستان ہے جہاں سے اردو جو ہے وہ ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. زبان تو دہلی میں پیدا ہوئی لیکن ادب دکن سے شروع ہوتا ہے. تو اس میں پلی کے جو نوحے ہیں، یا جو اس میں 2 مصروں میں، 3 مصروں میں، 4 مصروں میں، مربع کی شکل میں، مخمس کی شکل میں نوحے ہیں، وہ ہمارے مرثیے کی ابتدا ہیں. ان میں مرزا ہیں اور گویا ہیں، اور اس کے بعد میں اور بھی پورا ایک سلسلہ ہے. اور پھر ہم دہلی کی طرف جلدی جلدی آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ولی ہیں اور ان کا دیوان آیا، تو ان کے یہاں بھی مرثیوں کا سلسلہ ہے. پھر سودا دہلی میں مسکین اور متین اور واقف کے نوحے تو ہی ہیں ہمارے ہاں، لیکن سودا نے باضابطہ طور پر مسدس کی شکل میں جو ہے وہ مرثیہ کہا. اور سودا پھر لکھنؤ چلے گئے. تو پھر ہمارے 4 جو بنیادی عناصر ہیں اس میں میر فصیح اور میر ضمیر اور میر خلیق اور چھنو لال دلگیر، ان کے مرثیے جو ہیں وہ مرثیے کے عناصر اربع کے طور پر ہم انہیں قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت معیاری شاعری کی. اور پھر اس کے بعد میں انیس اور دبیر نے جو ہے اسے معراج تک پہنچایا. اس کے بعد میں انیس کے جو نواسے ہیں پیارے صاحب رشید، اور اس کے بعد دولہ صاحب عروج، اور یہ سب میر وحید اور میر نفیس اور میر انس اور میر مونس، اور پھر ایک دوسرا سلسلہ خاندان تعشق کا، میر عشق اور میر عاشق، اور یہ پورا ایک نظام ہے جنہوں نے ساقی نامے کا اضافہ کیا اور مرثیے روایتی طور پر چلتے رہے. اب ہم آتے ہیں جوش تک. جوش کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید مرثیے کی بنیاد رکھی. اس میں جو ہے وہ ہم 5 بڑے نام جو ہیں وہ لے سکتے ہیں کہ جن سے جدید مرثیے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. وہ جوش ملیح آبادی ہیں، اور نسیم امروہوی ہیں، اور آل رضا ہیں، اور جمیل مظہری ہیں، اور حضرت نجم افندی ہیں. انہوں نے جدید مرثیے کی بنیاد رکھی. تو جو جوش نے کام کیا وہ یہ کہ مرثیہ اپنے فن کے اعتبار سے بہت ہی اہم تھا، اور وہ بڑا طویل مرثیے کا سلسلہ تھا، یعنی اس میں تمام اجزاء ترکیبی ہوتے تھے. لیکن جوش نے وقت کی اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جو کنٹمپریری ریلیونسی ہے، جو عصری مسائل ہیں،
جو انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، اب ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اب زمانہ بدل رہا ہے، تیزی سے بدل رہا ہے، ایسے میں ہم کو جو ویلوز کی ضرورت ہے وہ کربلا کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے حسین اور انقلاب جیسا مرثیہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کا ہے. اور اب جو کربلا کا تصور ہے وہ اپنے عہد سے لڑنے کا تصور ہے. ابھی تک جو انیس کے ہاں کربلا تھی وہ امام حسین کا عہد تھا، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو اور تخت کو، کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی، تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ جو یا پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب انگاروں میں بڑھو تو حسین کا نام لو، موت سے لڑو، ہے نا. جو یا پھر امام حسین کا وہ کردار جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے اپنا کچھ نہ کھویا وہ حسین. تو یہ جو امام حسین کے کردار کی جو عصری معنویت تھی اس کو جوش نے پیش کیا ہے کہ ہم اپنے عہد میں، اس عہد میں جو ہمارا عہد ہے اس میں ہم جوش، ہم امام حسین کے کردار کو کس نظر سے دیکھیں. اور وہ جو بیداری کا پیغام تھا تو اس میں عصری مسائل انہوں نے جوڑے، اور یہی نہیں بلکہ اور بھی جو ان کے ہیں، مثلا مجید و مفکر جو ہے تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ جو زمانے کی ترقی ہو رہی ہے، ہمارا عہد کس طریقے سے سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے اس میں، اور حالانکہ سبھی کے یہاں ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آیا، اور نجمہ فندی کے یہاں بھی ہے کہ ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے، یہ سب باتیں ہیں. لیکن جوش نے اس کو جس بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے کہ آج کے عہد میں حسین کے کردار کی کیا ضرورت ہے اور کیا معنویت ہے. اور یہ نہیں، مولا کائنات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہ لے و نجف کی سمت سے آنے لگی صدائے جوش نقطہ سن میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، مولا کائنات اور آواز دے مجھے. تو یہ جو لہجہ بدلا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوش نے فن کے اعتبار سے تو انیس اور دبیر کے آگے سے مرثیہ نہیں آگے بڑھ سکا، لیکن فکر کے اعتبار سے جو ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ منظوم مقالے کی سی کیفیت پیدا ہوئی، جس میں تھوڑا سا انسان کا جو تجزیہ شامل ہوا، انالیسس شامل ہوا، کتھارس کی طرف جب ہم بڑھے، جو ہمیں پیغام دے رہا ہے، جھجوڑ رہا ہے، ہمارے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، اس حوالے سے جوش نے بڑا کام کیا. اور شاید اسی لیے جوش کے ہاں جو مولا سجاد کے حوالے سے اور بی بی زینب کے حوالے سے کام ہوا، حالانکہ اس کو بھی میرنی وہ نسیم امروی اور جمیل مظہری کے ہاں خاص طریقے سے زیادہ آگے بڑھا ہے، مگر وہ شروعات جو ہے وہ جوش کے ہاں ہو گئی تھی. خاص طریقے سے اس میں میں آپ سے عرض کروں گا جی کہ ہمارے ہاں جو انیس تک جو ہے وہ کربلا صرف 10 محرم تک کی یا کربلا تک کی تھی. اس کے بعد جو اب جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے اور ہم تجزیے کی طرف بڑھ رہے ہیں، 21ویں صدی میں آ رہے ہیں، تو کربلا کے بعد کا جو منظرنامہ ہے جناب زینب کا، مولا سجاد کا، ہم اس کی طرف فکری عناصر جو ہے وہ ہمارے بڑھ رہے ہیں. بے شک اگر یہ دونوں نہ ہوتے یا بی بی زینب نہ ہوتی تو واقعہ کربلا آج ہم تک اس طرح سے نہ پہنچتا. اور یہ بھی ہم صرف کربلا، آج ہم غور کرنے لگے کہ جناب زینب جو ہیں وہ جیسے امام حسین کی تربیت ہوئی ویسے ہی ان کی تربیت ہوئی ہے، رسول اللہ کی آغوش میں ہوئی ہے، اور وہ اسی کربلا کو بچانے کے لیے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تعمیر ہو رہی تھی، شہزادی کونین کی آغوش میں، مولا کائنات کی آغوش میں، رسول اللہ کی آغوش میں. تو وہ جناب زینب کا کردار. تو جمیل مظہری نے بھی جناب زینب کے حوالے سے جو شام غریبہ والا مرثیہ کا ہے وہ شاہکار ہے. موقع نہیں کہ اس وقت میں ان پہ بات کروں. یا مولا سجاد کے حوالے سے جو نسیم امروی والا مرثیہ ہے کہ وہ اگر نہ عابد بیمار سے جری ہوتے، یہ ایک بڑا کام ہے. لیکن جو آزادی کے لیے زندان کے حوالے سے جوش نے کہا وہ بھی بڑا کام ہے. تو اب ان دونوں کرداروں کے حوالے سے ہماری جو جدید مرثیہ گوئی ہے اس میں مضامین شامل ہونے لگے ہیں. اور خاص طریقے سے جوش نے یہ جو انقلاب اور یہ جو بیداری اور اپنی رباعیوں کے بھی، آج جو مجھے لگتا ہے کہ جوش کی وہ رباعی اپنے آپ میں پیشین گوئی تھی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور ان کے سلام کے اور نظم کے بھی اشعار اور بند خوب ہیں. لیکن مرثیوں میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جوش کا ہی حصہ تھا. اب دیکھیے میں ایک بند اور اس کا لہجہ دیکھیے، میں اسی پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور جوش کو میں خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جدید مرثیے میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن دیا کہ اسے آج جو ہے وہ مرثیہ جس تبدیلی کی طرف جا رہا ہے وہ جوش کی دین ہے. کہہ رہا ہے یار کون بانداز سروش کہ بس امروز ہی امروز ہے،
فردا ہے نہ دوش، کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش، میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش، بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگا ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو۔ تو یہ جو سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا کام جوش نے کیا ہے، یہ مرثیے کے حوالے سے بڑا کام ہے۔